اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. तमाम तारीफ तक़दीस बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला अकेला वहदहु ला शरीक है और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत इंसान को उसकी तख्लीक की तरफ इशारा करते हुए मुख्तलिफ मकासद और मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ उसकी निशानदेही कराई है। कहीं फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैंने इंसानों और जिनों को
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کئی دیگر مقاصد ذکر کیے، لیکن سورۃ النحل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد، تخلیق کو ذکر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اور تم کچھ نہ جانتے تھے۔ آگے کیا فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 نعمتوں سے نوازا، تمہیں سننے کی نعمت دی، بصارت دی، اور پھر دل کا الگ سے ذکر کیا کہ تمہیں دل جیسی بے عظیم نعمت دی۔ آگے ایک مقصد ذکر کیا کہ جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے کے بعد اس کو 3 عظیم نعمتیں بھی یاد دلائی کہ یہ 3 نعمتیں بھی تجھے دی ہیں۔ کیا فرمایا ہے، لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ، نافرمان نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسانوں کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ اپنا شکر گزار بننے کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کی بھی تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے، اور کئی مقامات پر ڈرایا گیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کیا لوگوں، اگر تم شکر ادا کرو گے، فرمانبردار بن کر رہو گے تو میں تمہیں اور مزید نعمتیں دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میرے نافرمان بنو گے، ان عذابی لشدید، تو بس بے شک میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت عذاب ہے۔ شکر کا معنی، مفہوم، شکر کہتے کس چیز کو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر نعمتیں کی ہیں، انسان ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے، انسان ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے ان کا اظہار کرے اور اچھے لفظوں میں اس نعمت کی تعریف کرے اور اس کے دینے والے کی تعریف کرے۔ یہ شکر کا معنی اور مفہوم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت، انسان کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کا اظہار بھی کرے، اس کو چھپا کے نہ رکھے، بلکہ اس کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی کرے اور اس کی تعریف، بلکہ اس کے دینے والے کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کتاب میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو شکر ادا کرنے کا مقصد کہ ہم نے اپنے آپ کو ان نعمتوں میں مزید بھگونا ہے، مزید ان نعمتوں کا حصول ہمیں چاہیے۔ تو یہ تعریف سمجھ لیجیے کہ شکر ہم پہ جو نعمتیں کی گئی ہیں، ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے، ناقدری نہیں کرنی بلکہ قدر کرتے ہوئے ان کا اظہار کرنا اور اس کی تعریف کرنا، اس رب کی تعریف کرنا جس سے وہ ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطی عطاء فوجد فلیجز به، کہ جس کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے، کوئی ہدیہ دیا جائے، کوئی بھی چیز دی جائے، اس کی استطاعت ہو کہ وہ بدلے میں وہ بھی کوئی چیز تحفے میں دے سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ تحفے میں کوئی چیز بدلے میں دے اسے۔
کہ جس نے اسے کوئی چیز تحفے میں دی ہے. پھر فرمایا بھائی لگے جی کہ اگر اس کے پاس بدلے میں کوئی تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شخص کی تعریف کرے کہ جس نے اسے کوئی تحفہ دیا ہے. فقط شکر ہو، اور اگر وہ شخص بدلے میں کچھ دے نہیں سکتا صرف اس نے تعریف نہیں کرتی تو یہ گویا کہ اس نے تحفہ دینے والے کا شکر ادا کیا. ومن کتمہ فقط کفرہ، اور جس نے دینے والے کے تحفے میں بھی چھپا لیا، اس کی تعریف بھی نہ کی، تو گویا کہ اس نے دینے والے کی بھی اور اس نعمت کی بھی ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے اس کا ان نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا یہ حقیقی معنوں میں شکر کہلاتا ہے. شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ شکر ادا کرنا دو ہی چیزوں سے ہے. ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اپنی زبان سے. کسی نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہم اس کا شکر ادا کریں اپنی زبان سے شکریہ کہیں. دوسرا ہے کہ پورے جسم سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم کے مکمل اعضاء سے شکر ادا کریں. یہ شکر کی دو صورتیں ہیں کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کہ جو آپ پر کوئی احسان کرے، آپ کے ساتھ اچھائی کرے، بڑائی کرے، تو آپ ان کا کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں. شکر کی اہمیت آپ اس چیز سے بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں ایمان کا ذکر کے قرآن مجید میں وہی شکر کا ذکر کیا. فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں تب تک عذاب نہیں دے گا جب تک تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرتے رہو. اللہ کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے فتنے میں ڈالا، آزمایا. کیسے آزمایا؟ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نعمتیں کی ہیں. أليس الله بأعلم بالشاكرين، اللہ تعالیٰ نے یہ سب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جاننے والا نہیں ہے ان لوگوں کو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کہ گویا شکر ادا کرنے والے اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں میں سے اور اللہ کی نعمتوں کو مزید سمیٹنے والوں میں سے. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، ان کی ناقدری کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ در حقیقت اپنے آپ سے ان نعمتوں کو دور کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کے قریب پر ہوتے جا رہے ہیں. یہ شکر کی اہمیت اور فضیلت الگ چیز ہے. اب آگے فرمایا عبادت کے ساتھ شکر کا ذکر کیا. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اپنے عبادت گزار بندوں کے صرف کیا ذکر کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب میں اپنے انبیاء کا ان برگزیدہ ہستیوں کا تذکرہ فرمایا تب بھی اہم خصوصیات ذکر کرتے ہوئے خصوصیات شکر کی ذکر کی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے قانتا لله حنیفا، کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور یکسو تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ عظیم صفات دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکرا لانعمه، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے. پھر آگے کیا فرمایا
اجتباه وهداه الى صراط مستقیم کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی طرف. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں پر جو چن لیا ہے اپنی پیغمبری کے لیے اور آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے کہ لے لیجیے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے. پھر اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو کس چیز کی وصیت کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. انسان کو دوبارہ وصیت کرتے ہوئے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اس کی تخلیق کی طرف، کہ انسان کی اصل حقیقت ہے کیا؟ کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے متعلق، حملتہ امہ وہن علی وہن، کہ اس انسان کو اس کی ماں نے تکلیف در تکلیف کے ساتھ حمل کو اٹھا کے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور یہی نہیں بلکہ حمل کے بعد 2 سال تک مزید اس کو دودھ بھی پلایا. پھر کیا فرمایا؟ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار بنے اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بنے، اپنے والدین کے فرما بردار بنے، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچے، میری نافرمانی سے بچے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا در حقیقت اس کی رضامندی کا بھی سبب ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو گے تو تم سے راضی رہے گا. اور پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، بار بار اس انسان کو یہی سبق بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کیا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری عبادت اچھے سے کر سکوں. اور دوسری حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر بندے کے حصے میں نہیں آتا کہ شکر ادا کر سکے وہ اپنے رب کا، وہ اپنے رب کا فرما بردار بن سکے، اپنے رب کے شکر گزار بن سکے اور اپنے رب کی مزید نعمتوں کو سمیٹ سکے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے رب کی طرف التجا کرنی چاہیے، اپنے رب سے اس نعمت کے لیے گڑ گڑا کے دعا کیجیے کہ اللہ میں اپنے شکر گزار بندوں سے بنا لے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں بلکہ معاذ بن جبل کو وصیت کر رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، تیرے اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے شکر کرنے کی تلقین دی، وہاں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں میں بھی بات بتلائی کہ اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ احسان کرے، اچھائی کرے، بھلائی کرے تو اس سے کس طرح شکر ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحملها، کہ انسان جب ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی راضی ہوتا ہے اس سے. اور اسی طرح کوئی پانی پیے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لکھی تھی
اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اس نے اس نیند کے بعد دوبارہ زندگی بخشی. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. دیگر وہ دعائیں کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار کرنا انہیں بیان کرنا طریقہ ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ان کا اظہار نہ کرنا انہیں چھپا لینا یہ اس کی ناشکری ہے. اور فرمایا ومن لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھوڑے سے پڑھے کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی کچھ ہے اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا اگر اسے زیادہ بھی مل جائے گا تو اس پر بھی شکر نہیں ادا کرے گا. ومن لا یشکر الناس لا یشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اس سے کیا مطلب ہے؟ دوسرے حدیث میں فرمایا کہ من صنع الیہ معروف کہ جس انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا تو وہ اس نیکی کرنے والے کو یا اس بھلائی کرنے والے کو صرف یہ جملہ کہہ دیں کہ جزاک اللہ خیرا اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے اس کا فقد ابلغ فی الثناء تو گویا اس نے اچھے معنی میں اس کی تعریف کی. یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرے بھلائی کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا. یہ حقیقت اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا تو در حقیقت اپنے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس حدیث کو اس فرمان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ اپنے ساتھ کسی اچھائی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے کو کسی تحفہ دینے والے کو اس کے تحفہ دینے میں بھلائی کرنے میں اچھائی کرنے میں جب وہ جملہ کہیں گے تب آپ اس کی قدر و اہمیت کو سمجھ سکیں گے اور مزید اس کے اجر و ثواب کو سمیٹ سکیں گے. جزاک اللہ خیرا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بدلہ دے. اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عربی اسی طرح بولی نہیں جاتی ہم دعائیں اسی طرح یاد نہیں کرتے اہتمام نہیں کرتے. کوئی انگلش کا جملہ ہو تو ہم صحیح طرح سمجھتے ہیں کہ کسی نے آگے سے تھینک یو کہنا ہے تو ہم نے آگے سے تھینک یو کہنا ہے تاکہ تو اپنا برا مان جائے گا. اللہ کے بندوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اچھائی کرے بھلائی کرے اور تم اسے جزاک اللہ خیرا کہو کہ اللہ تمہارے ساتھ تمہیں اس سے بہتر بدلہ دے. اور ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمیں عربی کا پتہ نہیں ہوتا تو اسے جزاک اللہ خیرا کہہ دیتے ہیں. یہ الفاظ کو مروڑ کے پیش ہوتے ہیں جو دعا کے بجائے بدعا بن جاتی ہیں کہ کبھی ہم جزاک اللہ خیرا کی جگہ جزاک اللہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. تو جب ہمیں اہتمام کرنا ہے ان چیزوں کا کہ جن کے کہنے میں میں سوال نہیں ملا ہوں گا انگلش کا جملہ کہنے میں سوال ملے گا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کی بندے اور جزاک اللہ خیرا یا عربی کے وہ کلمات کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے مختلف مقامات پر کہنے کے لیے وہ صحیح سے کہو گے تو اللہ کے شکر گزار بندوں میں شمار ہوگا مزید اجر و ثواب سے بیٹھ سکو گے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے جو سب سے مختصر اور جامع کلمہ کیا ہے الحمدللہ. یہ وہ دو الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی ثنا تعریف بیان کرتے ہیں اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. یہی وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین. کئی دعائیں ہیں کہ جن کے اختتام میں جن کے آغاز میں سننے کا استعمال ہے الحمدللہ الذی احیانا الحمدللہ الذی کفانا وآوانا. رات کو سوتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کہ جن کو اگر ہم یاد کر لیں سمجھ لیں اور ان کو ان کے اوقات پر پڑھ لیں تو در حقیقت ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اس کی نعمتوں کو
مزید سمیٹ سکیں گے. اور انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کرے. ہمیشہ اس بات پر نہ لگ رہے کہ مجھے مزید کچھ چاہیے، مزید کچھ چاہیے. کیونکہ انسان کی اس حالت میں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید. کہ بے شک جو انسان ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، وانه على ذلك لشهید، اور اس کے ناشکر ہونے پر خود ہی گواہ کرتی ہے. وانه لحب الخير لشدید. اس انسان کو تو ہمیشہ خیال کی طرف رہتی ہے، بھلائی کی طرف رہتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ لوگوں کا تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو، ان کی قدر کرتے ہوئے، ان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ مزید اس کو نعمتیں دے سکے. جب انسان خود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے گا اور کنجوسی کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مزید سمجھ سکے گا. اور شکر ادا کرنے والوں کی صرف کن لوگوں میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 بار ارشاد فرمایا قلیل ما تشکرون، کہ ان بندوں کی جو تعداد ہے، یہ جو انسانیت کا دائرہ ہے، کم ہی لوگ ہیں اس میں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قلیل من عبادی الشکور، کہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو سمیٹ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، زبان سے ان کا شکر ادا کیجیے، اپنے اعضاء سے ان کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا پر حقیقت اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا خواہ عبادات میں ہو یا اس کی نعمتوں کو ضائع کر کے اس کی ناشکری کرنا در حقیقت اس کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جان کر ان کی قدر کر کے ان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اس کا شکر گزار کے بندوں میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ میں ناشکری سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت پر شکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا لك شاكرين. اللهم اجعلنا لك شاكرين. اللهم اجعلنا لك شاكرين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. सफ़ों में खलल बाकी न रखें, पहले अगली सफ़े मुकम्मल करें, फिर बाद में पिछली सफ़ों पे खड़े। استووا واعتدلوا تراصوا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.